کا خون صاف ستھرا ہے اس کو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ آئے. مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی مائیں ہیں ان کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ آپ حضور کی عزت پر بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس پر آپ کی ماؤں کو سلام ہے. یہ احساس کتنا ہے جی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب، حضور کے روضہ اطہر کے قریب صحابی دیوار میں کیل ٹھونک رہے تھے، کوئی چیز لٹکانے کے لیے کیل ٹھونک رہے تھے. تو آپ نے فوراً ان کو طلب فرمایا کہ اچھے کیل نہیں ٹھونک رہا، یہاں کیل ٹھونکے گئے اتنے زیادہ ہیں جناب. فرمایا تھے کیل نہیں ٹھوک رہا. اس نے کہا جی اماں جی وجہ؟ فرمایا جب تم تھوڑی کیل کے اوپر مارتے ہوتے اس سے حضور کو تکلیف ہوتی، اس آواز سے اذیت پہنچتی حضور کو. فرمایا تھے کیل نہیں ٹھوک. ظاہر ہے چونکہ ہم میلاد میں پڑھتے یہ رہے، ہمارا بھی قصور ہے پڑھتے، یہ تو صدیوں بعد اللہ تعالیٰ استاذ گرامی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے آ کر ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا. یعنی کل نہیں ٹھوکنا. فرمایا جڑی یہ ٹھک ٹھک ہوندی نا یہ بھی حضور میں تکلیف. یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ. اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا دروازہ صرف ٹھیک کروانا تھا، تو آپ نے مستری کو بلایا اور فرمایا دروازہ اتارو اور اس کو مدینے سے باہر لے جاؤ، اتھے ٹھیک کر کے واپس لے آ کے فٹ کرنا. ایتھے ٹھک ٹھک کرو گے یہ حضور دی ذات پاک نو تکلیف ہے. یہ کتنا نازک مسئلہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وقت کا خلیفہ آیا، اس نے صرف آپ سے سلام کیا اور تھوڑی سی آواز اونچی کی. آپ نے فرمایا اشارہ کر کے فرمایا آواز آہستہ رکھا. آج کہتے ہیں جی حکمرانوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بزرگ تو اتنے ڈاڈے تھے وہ مسجد میں کھڑے حکمران کو کھری کھری سنا دیتے تھے. وہ جڑا باہر والا دروازہ ہے اس تو باہر کوئی چودھری ہوئے گا، اس تو باہر کوئی حکمران ہوئے گا، اندر سارے برابر رہے تھے. یہی تو اسلام کا مزاج ہے جی. پہلی صف میں غریب بیٹھا ہو تو وقت کا بادشاہ آ کر اس کو اٹھا کر پیچھے نہیں بٹھا سکتا. ہاں وہ خود اٹھ جائے، بڑوں کی تعظیم میں کوئی سید آ جائے، کوئی بڑے بزرگ آ جائے، وہ اٹھ کر پیچھے چلا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ پہلی صف کے اندر میرے ورگا مسکین بیٹھا ہوئے کائنات دا بادشاہ انہوں اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ تو پیچھے ٹوٹ جا. یہی تو اسلام کا مزاج ہے. وہ سانولے رنگ والے صحابی جن کا نام ہی اسود ہے، گھر والے نے دھکے مار کے باہر کٹ چھڈیا، اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا. وہ کہنے لگے رنگ اتنا کالا ہے، ماں نو بھی لوگ تانے دیندے نے، پیو نو بھی میڑے دینا. سکے ماں پیو نے گھروں دھکے مار کے باہر کٹ چھڈیا. حضور دے در دولت تے آ کے عرض کرن لگے حضور میں بھی آپ کی محفل ہی چاہ سکتا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھا مینوں اندر آن دی اجازت ہوئے گی؟ فرمایا ہاں اجازت نہیں، بلکہ فرمایا جتھے ابو بکر بیٹھا اتھے تسی نال بیٹھا کرو. یہ اسلام کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیًا علامہ یہاں پر علامہ اقبال یہاں پر تڑپ کر کہتے ہیں اسود از اسلام احمر من شواد. فرمایا کدی بھی اسی کالی چیز نو چٹا ہوندیا نہیں ویکھیا، جے ویکھیا تے دربار رسول دے اندر ویکھیا. ایدا رنگ کالا ہے نو کوئی چٹا کر کے دکھائے نا جی اتنے رکھے. علامہ فرماندا کدی بھی کالی چیز نو اسی گورے ہونے نہیں ویکھیا، جے ویکھیا تے دربار رسول دے اندر ویکھیا. ٹھیک ہے جی. تو امام مالک نے فرمایا حکمران ہوئے گا باہر ہوئے گا آواز آہستہ کرتے نو پتہ نہیں کہ اختیر اے نہیں کیا رب دا گھر ہے، مسجد رب کا گھر ہے. اے نہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ دا گھر، نہ فرمایا یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں.
یہاں کون آرام فرما رہا ہے؟ میں آہستہ آواز ہی گل کریا کر. ساڈے بزرگاں دا اے معمول سی جناب، وہ تے حکمرانوں نو سمجھ دے کچھ نہیں سن. مدینہ شریف کے اندر احساس کتنا جی یہ حضور علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ. صرف مدینہ شریف دی مٹی دے بارے ایک بندے نے کہہ چھڈیا یہ مٹی ٹھیک نہیں ہے. اتنے دی کوئی مٹی ہوئے گی، انہوں نظر آئی ہوئے گی وہ ٹھیک نہیں، انہیں کیا ٹھیک نہیں ہے. یہ گل پہنچ گئی مسجد نبوی دے مولوی صاحب کو، مولوی امام مالک رحمت اللہ تعالی. آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چونکہ کسی وڈے قبیلے دا بندہ ہے لہٰذا اینو کچھ نہیں کہنا، تے اینو 2-4 ٹافیاں بھیج کے سمجھا چھڈو، کھواؤ، نال اینو سمجھاؤ بیٹا اچھے بچے ایسی باتیں تو نہیں نہ کرتے ہوتے، تم تو اتنے اچھے بچے ہو، مدینہ شریف میں نماز پڑھنے آتے ہو تو ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، پہلی صف میں بیٹھو تو اور زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا تو کیا سی کہ مدینہ شریف دی مٹی ٹھیک نہیں؟ انہیں کیا فرمایا کن نپ لے، میں کن نپ لے. آپ نے انہوں کن پکڑائے تے نال 30 کوڑے مارے، پوری طاقت دے نال 30 درے مارے. فرمایا آج تو بعد ہے جملہ نہ کہیں. اس تو بعد آپ فرمایا کرتے سن بہتر ہے اسی کہ وہ دوڑ لا چھڑ دی. بس انہیں کیا کیوں ہے کہ مدینہ شریف دی مٹی ٹھیک نہیں. فرمایا اتنا بدبخت ہے اس مٹی دے بارے گل کرتا ہے. او ہو اعلیٰ حضرت اتنے جا کے پہنچے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. میں اس مٹی دے بارے تو گل کی ہے. آج لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. اپنے لیڈر دے خلاف گل کرو، کسی دے لیڈر دے خلاف گل کرو، لوگ کی صبح نہار منہ غصے چاہ جان، اور تو میرے لیڈر دے، تو عمران خان دے خلاف گل کر رہے، تو نواز شریف دے خلاف گل کر رہے، تو زرداری دے خلاف گل کر رہے. عجیب بات ہے کسی کے لیڈر کے خلاف بات کرو تو وہ اس کا جو غصہ ہے وہ 46 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، 55 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، 60 ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، نیلا پیلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو میرے جانتا نہیں ہے. اور حضور کے بارے میں بات ہوئی ہے. کل جو اپوزیشن اپنے مسئلوں کے لیے نکلی تھی 3 دن ہو گئے رسول اللہ دی شان اقدس کے اندر گستاخی ہوئی، کوئی ایک بھی بولیا جناب؟ دسو نا جی. تسی اپوزیشن دا کلمہ پڑھیا ہے؟ اسی نہیں پڑھیا. اللہ دا فضل ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو کسی اور دے دروازے تے جھکن ہی نہیں دیتا. جدوں بھی جھکن دیتا تے اپنے محبوب دے دروازے تے جھکن دیتا. خدا دا شکر ادا کرو. اپنی کرسیاں دے اپنے کھان پین دے مسئلے سن کتھے انہوں نے جلسے کیتے. آج حضور دی عزت تے گل ہوئی کوئی ایک بھی نہیں بولیا. اصل گل اے وے کہ حضور دی عزت تے بولدا ہی ہوے جدا تخم ٹھیک ہوے. میں تانوں قرآن تو فیصلہ کر. قدر نبی دا کی جانن، قدر نبی دا کی جانن، قدر نبی دا جانن والے، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. اوتھے پھر مصر جا کے کہنے لگے انک لانت یوسف، تختے بیٹھے سن کہنے لگے نا آپ یوسف ہو؟ فرمایا میں ہی یوسف ہوں. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا. آپ نے فرمایا بہتر ہے سی کہ انہوں قتل کر دیتا جاندے نے. مدینہ شریف دی مٹی دی بے ادبی کی. اور صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں مسجد نبی شریف دے اندر انج کر کے بیٹھا سر چکا تے مراقبے دی کیفیت ہی چون کے سائیاں نال گفتگو ہو رہی ہوئے گی. تے مدینہ شریف دی کھڑکی دربار رسالت دے نال جڑا آپ سیدہ پاک دا حجرہ تھے ہون بھی کھڑکیاں دے نشان ہیں. تے فرمانے اتھوں نہ کسی نے انج کر کے کنکری میرے وال انج کی تھی کنکری. اچھا کنکری انج نہیں مارنی چاہیے. حضور نے بھی فرمایا دیکھو ساڈے آقا مولا نے فرمایا کنکری انج نہیں مارنی، کنکری اس طرح کر کے مارنی، اس طرح. فرمایا ہو سکتا ہے انج مارو کسی دا نقصان ہو جائے.
इंज करके कंकरी आई तो कंकरी मेरे उत्ते लगी तो मैं इंज करके वेख्या तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला फारूक आजम ने कंकरी इंज सुटी, यानी गल नहीं की। मैं इशारे च क्या जी फारूक आजम ने इशारा किया, ओ दो बंदे बैठे इन्होंने नप के बाहर लिया, वो भी मस्जिद नबी च बैठे सन। फारूक आजम बाहर सन, फरमाया इन्हें दो बंदे नप के लिया, इशारे च फरमाने मैं गया उन्होंने, मैं कहता हूँ फारूक आजम बुला रहे। वो गए थे, वो दो बंदे बैठ के मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जरा उची उची गल्लां कर रहे सन। फारूक आजम ने फरमाया कित्थों आए हो तुसी, नवे नवे लगदे हो तुसी, बाहर जाके फरमाया। उन्होंने कहा जी ताइफ तो आया। फरमाया अल्लाह की कसम है जे तुसी मुसाफिर ना होंदे तो मैं तुहानू कन नपा के मारना सी। फरमाया तुहानू पता नहीं रसूलुल्लाह के सामने आवाज नहीं ऊंची करनी चाहिए। साडे बुजुर्गां ए इस्लाम जिहड़ा मौलवियों ने नहीं बयान किया और अज ये दिन सानू देखने पै रहे हैं कि असीं बेबस असीं कुछ भी नहीं कर सकते। और बल्कि इस तो भी नाजुक मसला जी, ये तो चूंकि साहबी रसूल का मसला है। इमाम मालिक के शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला बैठे सन ते गुफ्तगू करदे किसी ने खाना पेश किया तो इत्तेफाक नाल कद्दू शरीफ सी। आपने फरमाया कि कद्दू शरीफ नूं वेख के ते फरमान लगे कि मैनूं हुजूर याद आ गए, क्योंकि रसूलुल्लाह नूं कद्दू शरीफ बहुत पसंद सी। एक बंदा विच कहने लग्या मुझे तो नहीं अच्छा लगता कद्दू सब्जी, ये उन्हें कहा मैनूं नहीं चंगी लगती। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दे कोल तलवार पई सी, इसदा मतलब है पहले मौलवी भी होंदे सन तलवार नाल रखदे सन, ये सूफी भी हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक अच्छा दरस दे रहे थे नाल तलवार का की काम है, कहते हैं इस्लाम तलवार से नहीं फैला। तो 27 गज़वात के अंदर हुजूर की तलवार नहीं लेके गए। गौर करो ना, 27 जंगें हुई, कुल 73 हैं, 27 के अंदर रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लेकर गए, तो क्या वहां पर हुजूर तस्बीह लेकर गए? हुजूर तलवारें ही तो लेकर गए। अल्लामा फरमाते हैं शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली और ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अल्लामा फरमाते हैं जे जड़ा तकड़ा ही ते अली नु तक ते जे तलवार तकड़ी ते अली दी तलवार नु तक ले। बस इस्लाम तलवार से ही फैला है, अमन से भी फैला है। अमन किसके लिए है जी? हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अमन अपने वास्ते होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया तौबा कर वरना मैं तेरी गर्दन ला देंगा। फरमाया तू कहना है कि तेनू कद्दू नहीं पसंद, फरमाया तेनू कद्दू नहीं पसंद, मैनू तू नहीं चंगा लगता। एक रिवायत के मुताबिक क्या कि आपका बेटा सी, फरमाया मैं तेरी गर्दन उतार देंगी, तौबा कर। उन्हें तौबा की डर देने फरमाया बल्कि जेड़े लफ्ज़ नो मैं डाढ़े नो मैं जिक्र कर देना, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, फरमाया कमीनिया तू ये कहना कि मैनू कद्दू नहीं चंगा लगता, फरमाया कद्दू ते रसूलुल्लाह नू चंगा लगता। फरमाया खाली कद्दू नहीं कहना चाहिए बल्कि जदू भी इस सब्जी का जिक्र करो तो कद्दू शरीफ कहना चाहिए। ये है जी नामूस रिसालत का मसला इतना हसास है। आज सारे मौलवी चुप हैं, पता नहीं क्या हो गया। हुजूर की इज्जत पर बोलते ही नहीं, समझते हैं कि बोलेंगे तो मस्जिद वाले कट छड़ेंगे, बोलेंगे तो रिजक मुक जाएगा। वो झल्लियो राजिक ते अल्लाह है। इतने सारी रात असी आने कुत्ते फिरते रहते हैं, कभी मैं नहीं वेख्या कि कोई कुत्ता भुखा मरिया हो। कुत्तियों भी रब रोजी दे रहा। 3 बजे आना, 4 बजे कभी घर पहुंचे तो बाहर कुत्ते बैठे होंगे सज्जे खब्बे, रब उन्होंने भी तो खवा रहा है ना। रिजक का वादा हो चुका, उन्होंने मर्जी थोड़ी जी, चाहे इज्जत नाल लै लो या जिल्लत दे नाल लै लो। इज्जत एदी है जी। असी क्यों हुजूर दी गल करते हैं बार बार, हर गल तरावी दे अंदर भी, दरस दे अंदर भी, जुमे दे अंदर भी, रोज़े दे अंदर। उसकी वजह है कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस्त बारोबार तरगोशा दामाने उस्त जा के मिल्लत रा हयात अज इश्क उस्त और बरको साजे कायनात अज इश्क उस्त। अल्लामा फरमाते हैं जे कायनात को जिंदा करना चाहते हो बस हुजूर दा जिक्र करो, कायनात आप ही जिंदा हो जाए। जा के मिल्लत रा हयात अज इश्क उस्त पर बरगो साजे कायनात अज इश्क उस्त रूह रा जुज इश्क उ आराम नीस इश्क उ रोजीस पूरा शाम नीस। अल्लामा फरमांदा है सूरज सुबह तुलू होता है, शाम को गुरूब हो जाता है। फरमाया जे दिल के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत का सूरज तुलू किया और जिदू का तुलू होया दोबारा कभी गुरूब हो सकता ही नहीं।
اللہ تعالیٰ سان حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس دے مسئلے تے صدا تگڑی آواز دے نال بولن دی تے سنن دی طاقت، ہمت، توفیق، جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اور جنہ لوکاں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت مبارکہ دے اندر بے ادبی کیتی، اللہ تعالیٰ انہاں نوں تباہ فرمائے۔ جڑے انہاں دے حامی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی شکلاں وی خنزیر دی شکل دی تبدیل فرمائے۔ اور جڑے حضور دی عزت دی گل کر رہے ہیں اللہ انہاں دی نسلاں نوں سرکار دا غلام رکھے، با ادب رکھے، با وفا رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولنا۔